تو لوگ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہرین و ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں شہر کربلا کے ایک اہم ترین زیارت گاہ پر. آپ کی نگاہوں کے سامنے ذریعہ اقدس ہے جناب حور کی، کہ جو کربلا کے شہید ہیں. اور سب سے پہلا سوال جو ذہنوں میں آتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ شہید کربلا کے ہیں، سارے شہید جتنے بھی ہیں گنج شہیدہ میں دفن ہیں. تو یہ تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آپ دیکھیں 10 سے 15 منٹ ہمیں بس سے آنے میں لگ گئے، اور آپ اگر کلومیٹر ناپے تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جناب حور کو 5 کلومیٹر دور دفن کیا گیا؟ ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسرے کہ جو اگر پہلے غور کیا جائے واقعات کربلا سے پہلے، تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ حور یہاں پہ چلے آئیں گے. مقدر جہنم تھا، لعنت مقدر بننے والی تھی، قسمت میں مقدر میں جہنم ملنے والی تھی. لیکن لمحوں میں کیا تبدیل ہوا کہ جہنمی سے جنتی ہو گیا، ناری سے نوری ہو گیا، یزیدی سے حسینی ہو گیا. وجہ کیا میرے جو جس وقت آپ آئے ہیں، امام مدینے سے چلے، حج کو عمرے سے بدلا، مقام قاصیہ پہ پہنچے، اور سرے راہ جناب حور کے لشکر سے ملاقات ہوئی ہے. جناب حور کے لشکر نے راستہ روکا اور کہا صاحب میں آپ کو حکم مجھے ملا کربلا کے میدان میں لے کے جاؤں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے ہمارا راستہ مت روکو. لیکن حور تیار نہیں ہوا. حور پیاسا تھا. امام نے کہا آئے ہو، پیاسے لگ رہے ہو. حور کو پانی پلایا، حور کے سپاہیوں کو پانی پلایا، حتیٰ کہ جانوروں کو پانی پلایا. اور امام نے حکم فرمایا کہ عباس و علی اکبر خیال رکھنا، جانور ایک بار میں پانی سے سیراب نہیں ہوتا، بلکہ پیتا ہے، منہ کو اٹھا لیتا ہے پھر پیتا ہے. جب تک خود سے جانور نہ ہٹ جائے اسے پانی پلاتے رہنا. اور جس وقت امام جانے لگے پانی پلانے کے بعد، حور نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا تو امام نے کہا تھا حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو وہ جو جملہ جناب حور نے کہا، شاید وہ اشارہ کر رہا تھا کہ صاحب یہاں پہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ بہت جلد جو ہے خیمہ امام حسین میں آنے والا ہے. اس نے کہا تھا مولا میری مجال نہیں کہ میں آپ کے شان میں گستاخی کروں، اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے. اور پھر جب چلے اور لمحوں کے بعد کیا ہوا کہ جناب حور کس طرف چلے آئے؟ وجہ کیا ہے؟ اور خاص وجہ کرم ہے امام حسین کا. وہ کسی شاعر کا مصرع کہ کرم حسین کا لایا ہے حور نہیں آیا. یہ کریم حسین کا کرم تھا کہ ناری سے نوری ہو گیا. اب جس وقت کربلا میں پہنچے ہیں اور شب عاشور آئی ہے، جناب حور مسلسل آپ سنتے رہتے آوازیں سن رہے ہیں کہ صاحب بچوں کو رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. جب رات کا وقت ہے جناب حور پریشان ہے. بھائی نے پوچھا، بیٹے نے پوچھا بابا کیوں پریشان ہے؟ بھیا کیوں پریشان ہو؟ ایک مرتبہ آپ ترائی کی طرف چلے. جانے کے بعد کا بیٹا دیکھ رہے ہو بھائی تم سن رہے ہو علاتش کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہاں بابا ہم سن رہے ہیں کہ جو علاتش کے خیمہ حسین سے آوازیں آ رہی ہیں اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور پھر پوچھا کمانڈر سے جانے کے بعد کیا جنگ ٹل سکتی ہے؟ اس نے کہا صاحب جنگ ٹلنے والی نہیں ہے. اور پھر جناب حور نے وہ فیصلہ لیا کہ جو جناب حور کی قسمت کو تبدیل کر گیا. جناب حور نے اپنے بھائی کو لیا، غلام کو لیا، اور لینے کے بعد جیسی فجر نمودار ہوتی ہے امام کی طرف چلے اور کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو پس پوش باندھ دو، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. میں ان آنکھوں سے امام کو دیدار نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں اس انداز میں جاؤں کہ جیسے غلام جاتا ہے، ایک خادم قیدی جایا کرتا ہے. روایتیں کہتی ہیں بیٹا لے کے چلا، چند دور چلا امام کے نزدیک آیا تو بیٹے نے کہا اللہ اکبر. جناب حور نے کہا بیٹا واقعا اللہ تو بہت بڑا ہے نا، لیکن اس وقت تم نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہ بابا میں دیکھ رہا ہوں عباس غازی استقبال کو آ رہے ہیں. کہ بیٹا ہو سکتا لڑنے کے لیے آ رہے ہو، تم نے کیسے محسوس کیا استقبال کے لیے غازی آ رہے ہیں؟ کہ بابا لڑنے کے لیے آتے ہیں نا، ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے. عباس بڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے. پھر کہا اللہ اکبر. کہ بیٹا اب کیا ہوا؟ کہ علی اکبر استقبال کے لیے بڑھے. چند لمحوں کے بعد کہ بابا اللہ اکبر. کہ بیٹا اب کیا ہوا؟ کہ خود سردار آگے بڑھ رہا ہے، امام حسین آگے استقبال کو بڑھے. اور نے کہا بیٹا جب نزدیک آئے تو بتانا تاکہ خطا کار اپنے کو امام کے قدموں میں گرا دے. روایتیں کہتی ہے امام نزدیک آئے اور نے خود کو قدموں میں گرا دیا. اللہ اللہ اعلیٰ ظرفی تو دیکھے کریم حسین کے بھائی تو کون ہے ذرا بتا تو صحیح. کہ مولا خطا معاف ہو تو عرض کروں. امام نے کہا اٹھو تو صحیح. کہ مولا میں حر ہوں، میں آپ کا خطا کار. امام نے کہا حر تیری ماں نے کتنا اچھا رام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. اب جو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، روایتیں کہتی ہیں جناب حر نے قربانی کو پیش کر دیا، لاشوں کی پامالی ہونے لگی. آپ کے قبیلے کے فرد آگے بڑھے.
اے یزید یہ برداشت نہ کیا جائے گا۔ ارے تمام ہم نے قتل کر دیا یہ مانا جاتا ہے، لیکن ہمارے قبیلے کا رہنے والا ہے نا، قبیلے کے لوگوں نے اٹھایا، لاشیں کو لے کے چلے، ریائی قبیلے کے رہنے والے جب اس مقام پہ پہنچے، رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ علماء بتاتے چونکہ یہاں تک زمین کربلا کی حد پائی جاتی ہے، لاشیں نے بڑھنے سے انکار کر دیا، سرحد کربلا پہ دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا اللہ اللہ، ارے جگر یہ دیکھ کے پارا ہوتا ہے، غلام کے اتنے چاہنے والے لاشیں کو پامال نہ ہونے دیا۔ ارے فرزند زہرا کا لاشا بے سر و سامانی کا عالم ہے، گھوڑوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔